باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی مشکلوں اور پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین۔ آج میں آپ کے لیے شب قدر کے فضائل اور اعمال لے کر آئی ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچ پائیں۔ اللہ پاک نے اپنے پاک کلام میں سورہ قدر میں فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ فرشتے اور روح اس رات میں اپنے پروردگار کے حکم سے احکام لے کر نازل ہوتے ہیں۔ یہ شب طلوع صبح تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب شب قدر پوری کائنات پر سایہ فگن ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کو حکم دیتا ہے کہ وہ زمین کی طرف جائے۔ جناب جبرائیل امین فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ زمین کی طرف آتے ہیں۔ ان کے پاس ایک پرچم ہوتا ہے اور اسے کعبہ کی پشت پر نصب کر دیتے ہیں۔ اس پرچم کے 600 پھریرے ہوتے ہیں۔ ان میں سے 2 پھریرے ایسے ہوتے ہیں جو کبھی نہیں کھلتے سوائے شب قدر کے۔ جب وہ کھلتے ہیں تو وہ مشرق و مغرب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ جب جناب جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کو لے کر اس امت مسلمہ پر مأمور کرتے ہیں، پس وہ عبادت گزاروں کے پاس آتے ہیں۔ جب کوئی قیام میں ہوتا ہے یا قعود میں یا رکوع میں ہوتا ہے یا سجدے میں ہوتا ہے، ذکر میں ہوتا ہے یا تسبیح میں، ان سب کو سلام کرتے ہیں اور ان کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں۔ اور جب وہ دعا مانگتے ہیں تو وہی فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ جب فجر طلوع کرتی ہے تو جبرائیل امین ندا دیتے ہیں، کہتے ہیں اے فرشتوں واپس چلو۔ اس وقت فرشتے جناب جبرائیل سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان عبادت گزار بندوں کو انعام میں کیا دیا؟ تو جناب جبرائیل امین کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے ان بندوں پر نظر رحمت و بخشش فرمائی ہے اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے سوائے 4 کے۔ جناب جبرائیل فرماتے ہیں یہ 4 آدمی یہ ہیں جو ہمیشہ شراب پیتا ہے، جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے، جو قطع رحمی کرتا ہے اور جو شاہجن ہوتا ہے۔ لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ شاہجن کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو لوگوں کے تعلقات کو قطع کرنے کی کوشش میں رہتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی شب قدر میں سو گیا، جس رات انسان قسمت بنتی ہے اور احکام خداوندی نازل ہوتے ہیں، تو ایسا آدمی اس سال حج نہیں کر سکے گا۔ شب قدر ماہ رمضان کی 23ویں رات سے منسوب ہے کیونکہ اس رات حاجیوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ اس سال کس کس نے حج کرنا ہے، اسی رات میں رزق اور موت کی تقسیم ہوتی ہے۔ ایک سال کا نظام اسی رات میں بنتا ہے۔ راوی کہتا ہے میں نے عرض کیا کہ اگر کسی کا نام اس رات حج کے لیے نہ لکھا جائے تو کیا اسے حج کی استطاعت نہیں ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا ایسا کیوں ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس میں لڑنے جھگڑنے اور بحث و مباحثہ کی کوئی بات نہیں، یہ امر الہی ہے۔ جب کسی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ قدر والی رات رمضان المبارک کی کون سی رات ہے، تو آپ نے فرمایا اسے رمضان المبارک کی 21ویں اور 23ویں رات میں تلاش کرو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں کسی نے عرض کی کہ شب قدر کی علامات کیا ہے، تو آپ نے فرمایا اس رات کو خوشبو اور پاکیزہ ہوتی ہے۔ اس رات کی خوشبو پاک و پاکیزہ ہوتی ہے۔ اگر موسم سردیوں کا ہو تو یہ رات گرم ہوتی ہے، اگر موسم گرمیوں کا ہو تو یہ رات دوسری راتوں سے ٹھنڈی ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر معتدل رات ہوتی ہے، اس میں نہ زیادہ ٹھنڈک ہوتی ہے اور نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ جب سورج اس کی صبح کو طلوع کرتا ہے تو اس میں شعاع نہیں ہوتی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن مجید رمضان المبارک میں بیت المعمور سے دفعتاً نازل ہوا، پھر 20 سال کے عرصے میں بتدریجاً نازل ہوتا رہا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید رمضان المبارک کی 23ویں رات کو نازل ہوا ہے۔
امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ شب قدر کو 21 اور 23 رمضان مبارک کی رات میں تلاش کرو، ان دونوں راتوں میں 100 رکعت نماز پڑھو اور ان دونوں راتوں کے آغاز میں غسل کرو۔ سائل نے کہا کہ اگر مجھ سے اتنا نہ ہو سکے تو پھر کیا کروں، یعنی میں یہ نمازیں کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکوں؟ آپ نے فرمایا بیٹھ کر پڑھو۔ میں نے عرض کی کہ اگر بیٹھ کے نہ پڑھ سکوں تو آپ نے فرمایا پھر بستر پر لیٹ کے پڑھو۔ پھر آپ نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم رات کے پہلے حصے میں نیند کر لو اور بعد میں بیدار ہو کر ساری رات عبادت کرو، کیونکہ ماہ رمضان میں آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور اس ماہ میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس ماہ میں مومنین کے اعمال قبول ہوتے ہیں۔ ماہ رمضان کتنا بابرکت مہینہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں لوگ اس ماہ کو مرزوق کے نام سے یاد کیا کرتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ 19 رمضان المبارک کو تقدیر بنتی ہے، 21ویں رات کو فیصلہ ہوتا ہے اور 23ویں رات کو دستخط ہوتے ہیں۔ اصول کافی میں روایت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا جب ماہ رمضان آ جائے تو اس میں بھرپور انداز محنت کرو، اللہ کی بندگی کرو۔ اس ماہ میں رزق تقسیم ہوتے ہیں، اموات لکھی جاتی ہیں، اس ماہ میں بیت اللہ کا حج مقدر کیا جاتا ہے، اس میں ایک رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادات سے افضل ہے۔ جب شب قدر آتی ہے تو ایک منادی عرش کے نیچے ندا دیتا ہے کہ جو شخص اس رات حضرت امام حسین کی مبارک قبر پر حاضری دے اس کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دے گا۔ شب قدر میں تمام امور مقدر کیے جاتے ہیں، لہٰذا تمام سال کے حالات کی اصلاح کے لیے دعا کرنا چاہیے، خصوصاً اس امر کی کہ سعادت مندوں میں نام لکھا جائے اور خیر دنیا و آخرت حاصل ہو۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص شب قدر میں شب بیداری کرے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، خواہ وہ تعداد میں آسمان کے ستاروں اور وزن پہاڑوں اور مقدار میں دریاؤں کے برابر ہوں۔ اس رات کے اعمال میں سب سے اول غسل کرنا ہے۔ بہتر ہے کہ وقت غروب آفتاب غسل کرے تاکہ نماز مغربین باغسل پڑھے۔ شب بیداری عبادت کے ساتھ کرے۔ اس کے علاوہ 2 رکعت نماز کے لیے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 2 رکعت نماز بجا لائے اور ہر رکعت میں بعد سورہ الحمد 7 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے اور بعد نماز 70 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھے تو اپنی جگہ سے اٹھنے نہ پائے گا کہ خداوند عالم اس کو اور اس کے والدین کو بخش دے گا اور چند فرشتے بھیجے گا جو آئندہ سال تک اس کے لیے نیکیاں لکھیں گے، اور کچھ فرشتے جنت کی طرف بھیجے گا جو اس کے لیے درخت لگائیں گے اور قصر بنائیں گے اور نہریں جاری کریں گے، اور جب تک یہ سب چیزیں دیکھ نہ لے گا دنیا سے نہیں اٹھے گا۔ اس نماز کی نیت اس طرح کرنی چاہیے کہ 2 رکعت نماز شب قدر پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں سنت قربتاً للہ۔ اس کے علاوہ مستحب ہے کہ قرآن ہاتھوں میں لے کر کھولے اور یہ دعا پڑھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ وفیہ اسمک اکبر اسماؤک الحسنی وما یخاف ویرجى ان تجعلنی من اتقائک من النار وتقضی حوائجی للدنیا والآخرات۔ بس خدا سے اپنی حاجت طلب کرے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ قرآن کو سر پر رکھ کر کہے اللہم بحق ھذا القرآن وبحق من ارسلتہ بہ بحق کل مؤمن مدحتہ فیہ وبحقک علیہم فلا احد اعرف بحقک معونک۔ اور پھر اس کے بعد 10 مرتبہ کہے بے کا یا اللہ، پھر 10 مرتبہ کہے بے محمد، پھر 10 مرتبہ کہے بے علی، پھر 10 مرتبہ کہے بے فاطمہ، پھر 10 مرتبہ کہے بالحسن، پھر 10 مرتبہ بالحسین، پھر 10 مرتبہ بے علی ابن الحسین، پھر 10 مرتبہ بے محمد ابن علی، پھر 10 مرتبہ بے جعفر ابن محمد، پھر 10 مرتبہ بے موسیٰ ابن جعفر، پھر 10 مرتبہ بے علی ابن موسیٰ، پھر 10 مرتبہ بے محمد ابن علی، پھر 10 مرتبہ بے علی ابن محمد، پھر 10 مرتبہ بالحسن ابن علی، پھر اس کے بعد بالحجت القائم علیہ السلام، اور اس کے بعد اپنی حاجت طلب کرے۔ اس کے علاوہ 100 رکعت نماز خصوصاً 23ویں شب میں مستحب ہے، لیکن اگر کسی کے ذمہ
قضا نمازیں ہوں تو بہتر ہے کہ 6 دن کی قضا نمازیں پڑھے۔ اس صورت میں بہتر ہے کہ نماز ظہر سے ابتدا کرے اور نماز صبح پر ختم کرے۔ اس کے علاوہ دعائے جوشن کبیر کا پڑھنا، زیارت امام حسین عالی مقام کا پڑھنا بے انتہا مجرب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس شب قدر کی رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے اور ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں عطا فرمائے اور آنے والے سال کو ہمارے لیے بہترین کرے اور ہماری رزق و روزی میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اب میں اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔